اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاؤں قبول اور منظور فرمائے بانیاں نے مجلس دی اس ساری کاوش نو اللہ پاک جناب سیدہ دے صدقے چ اپنے دربار چ قبول فرمائے۔ ایک دعا ہے جی علی رنداوا صاحب گجرات تو نے بیرون ملک نے انہوں نے کاغذات دا مسئلہ ہے دعا کروائی نے اللہ پاک انہوں واسطے آسانیاں پیدا فرمایا۔ میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی ایک آیت مجیدہ دا کچھ حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مجیدہ جی خالق کائنات نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ لوگو جو عہد کرو اس کو پورا کیا کرو، جو تمہارے ذمہ کام دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ اور خالق فرماتے ہیں ان العہد کان مسئولا عہد کے متعلق سوال ضرور ہوگا، ہر بندہ عہد کا جواب ضرور دے گا، اور ہم ایسا نہیں کہ کسی کو ایسے جانے دیں گے، ہم ہر بندے پر اس کے عہد کے مطابق سوال کریں گے جو اس نے عہد کیا ہے۔ یہ جڑا سوال ہے نا جی بروز حشر وہ بندے دی اہمیت اور حیثیت دے مطابق ہوئے گا، کیونکہ اللہ عادل ہے اور ظالم نہیں۔ اللہ عدل کرتا ہے، جنی کسی دی حیثیت ہے وہ دے مطابق سوال جواب ہو۔ مثلا جنی کسی دی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری دے مطابق وہ تے سوال ضرور ہوگا۔ اگر ایک بچہ ماں دی گو تو چلا جاندہ ہے وہ دا حساب ہی نہیں ہوگا۔ ایک نابالغ بچہ ہے وہ تے نماز دا سوال نہیں ہوگا، لیکن جڑا بالغ بچہ ہے وہ تے نماز دا سوال ہوگا۔ جڑا صحت مند نہیں وہ روزہ نہیں رکھتا وہ تے سوال نہیں ہوگا، لیکن اگر صحت مند بندہ نہیں رکھتا تے بہرحال تے سوال ضرور ہوگا۔ ایک بندہ پیسے رکھتا ہے تے حج کرن نہیں جاندہ وہ تے سوال ہوئے گا، مسکین تے غریب تے سوال نہیں ہوگا۔ جڑا بندہ اکھاں رکھتا ہے وہ تے اکھاں دے متعلق سوال ہوئے گا، جڑا اکھاں نہیں رکھتا وہ تے سوال نہیں ہوئے گا۔ یہ چند مثالہ میں اس وقت عرض کیتی ہیں کہ اللہ عادل ہے، فکر والی گل کوئی نہیں۔ اسی جس حیثیت چاہاں سارے سوال بھی اس حیثیت دے مطابق ہوں۔ جڑے وڈی حیثیت دے لوگ نے انہاں دے سوال انہاں دے مطابق ہوں گے، جڑے ادو وڈی حیثیت نے انہاں دا سوال انہاں دے مطابق ہوئے گا۔ اس گل نال ایک گل تے واضح ہو گئی کہ اسی جننے جوگے ہیں سوال تے ساڈے نال او دے مطابق ہی ہوئے گا، لیکن ایک گل بڑی اہم ہے کہ بندے نے انہاں رہنا اپنے آپ چی چاہیے۔ اپنے تو وڈا نصاب کھولاں گے تو انہیں ہی پھنس جائیں گے زیادہ۔ اپنی حیثیت نو پہچاننا چاہیے، جنی ذمہ داری ہے او دے مطابق سوال ہے۔ دوجی آیت میں اسے سورہ مبارکہ دی ایک اور پڑھ دینا۔ اللہ فرماندہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اس دن ہم کان سے بھی سوال کر سکتے ہیں، آنکھ سے بھی سوال کر سکتے ہیں، دل سے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب ہے بندہ اگر منہ نال نہ بھی بولے گا تو اللہ فرماندہ ہے اسی سمع وہ دے کنا کو پوچھ لیں گے ایک کیویں دیا سندا رہا تو کان بول پین گے۔ اللہ جدو کن فیکون کہہ کے عرشہ بنا سکتا ہے تو کان بول سکتے ہیں، کوئی رولا نہیں۔ اگر کوئی بندہ ہے کان دی تو زبان ہی کوئی نہیں ہوندی، پتھر دی زبان سی جس محمد دے ہتھاں تے کلمہ پڑھے۔ اللہ جدو بلواندا ہے تو بولے گا، کان بولن گے جی کی سندے رہنے ول بصارا اکھاں ویکھن گیاں تے جیڑا اللہ سے پاک فرماندے نے سی اکھاں کول بھی پوچھ لیں گے کہ تو کدھروں کدھروں ویکھیا ہے، کیویں کیویں ویکھیا ہے، پوچھ لیں گے۔ اللہ فرماتا ول فؤادا اور دلاں کولوں بھی پوچھ لیں گے۔ ہن کئی بندے اکھاں نال بھی دال لا جاندے نے، کناں نال بھی لا جاندے نے۔ ہن جو تو یہ تو ہن مینوں نہیں پتا تے جو میرے دل چ آ جڑے بندے روٹی کھا کے گھر ٹر گئے انہاں دا پتہ تے نہیں سی نا کسے نوں کہ انہاں دے دل سیاں نہیں، دل بھی ایک جیسا نہیں۔ تمہیں پتہ ہے کئی بندیاں دیا دل چ رہ گئی ہیں،
وہ تو شکر ہے کدھر آپریشن چ نکل نہیں پیندیاں، وہ جڑیاں دل دے وچ رہ گئی ہوندیاں نا، یہ کتے بابے دا آپریشن ہوئے تو کدھر نکل پڑنا وچوں پہ کیڑی کیڑی دل چ رہ گئی، دل کرے بابے دی عزت کوئی نہ رہے پہ کیویں کیویں دیاں سوچدا رہیا تو گلاں دل دیاں تے دل چ ہوندیاں نے، وہ کچھ بھی نہیں دل چوں نکلدا، وہ دل ایک نفس دا عالم ہے جی، وہ اللہ ہی کڈ سکدا دل چوں، ورنہ اس دل چوں تو خون ہی نکلدا، کدی یہ نالیاں بند ہو جاندیاں نے تے وچ کوئی ہور چیز پا کے پھر کھول دیندے نے، اس دل چوں کچھ بھی نہیں نکلدا، اس دل وچوں بندے کڈن تے خون نکلدا ہے، اللہ کڈے تے گلاں نکلدا، اللہ سوچا کر لگا دلاں وچوں، بہت شکریہ قبلہ۔ یہ مطلب ہے اکھاں سارے دیاں برابر نہیں، کان بھی سارے دے برابر نہیں، تے دل بھی سارے دے برابر نہیں، تے سوال ہوئے گا او دے اکھ دے مطابق، او دے دل دے مطابق۔ میرا خیال ہے یہ دی مثال واسطے کہ میں ہو آیت پڑھ لینا، یہ میرے کو جناب سورہ مبارکہ نمل ہے، یہ سوال ذہن چ رکھنا۔ ہوں ایک انسان ہے وہ جا رہا ہے، بادشاہ ہے، تخت دا چکیا جنہ نے، تو انہوں یاد آ گیا ہونا جنہ نے تخت چکیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دا، تو وہ جا رہا ہے۔ اے قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے حتی اذا آتوا علی وادی النمل، جب وہ وادی نمل سے گزرا، چینٹیاں والی وادی سے گزرا، اللہ فرماتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل لدخلوا مساکنکم، تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ سلیمان اور اس کا لشکر اس کا نہ سپیکر لگا سی، نہ ڈیک لگے سن، تے نہ کیڑی دی انی آواز جو کوٹھے تے کھلو گل بھی کر دی، کیڑی نے کیڑیاں نال گل کیتی ہے۔ اللہ کنا کولوں بھی پوچھے گا، اللہ اکھاں کولوں بھی پوچھے گا، اللہ دل کولوں بھی پوچھے گا، سارے دی ناک برابر ہے، شکریہ نہ سارے دا دل برابر ہے۔ اے قرآن ہے، اللہ فرماندا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان اس کی بات سن کے مسکرایا۔ سبحان اللہ، حضرت سلیمان کیڑی دی گل سن کے حضرت سلیمان ہس پے۔ یہ مطلب ہے نبی دی قوت سامع ہے، نبی دی قوت سامع ہے۔ فرمان تخت تھلے کرو، تخت تھلے کیتا تے کیڑی بھی وہی پھڑ لئی جڑی گل پہ کر دی سی۔ یہ مطلب ہے وہ کن ورگا ساڈا کن نہیں، وہ اکھ ورگی ساڈی اکھ۔ اچھا سنی بھی کیڑی دی گل ہے، اسے پھڑی بھی وہی کیڑی ہے، تے ہاتھ تے رکھ کے حضرت سلیمان نے فرمایا کی بھی گل دی یہ گل کی بھی کرتی سن، ہو سکیا ہوں تمہیں دسنا بھی کہڑی گل جدو میں کیتی ہے تو ادوں دی سن لی، تینوں کی دساں تیرے اگے تو آپ ہی دس دے۔ حضرت سلیمان فرماندے جو تیرے دل چ نا میں وہ بھی جان، کمال ہے، اس کان نال تیری گل سنی ہے، ایتھا چکیا ہے۔ یہ مطلب ہے سلیمان نے کیڑی وہ پھڑی ہے، یہ مطلب نظر بھی وہی ہور سی، یہ مطلب سلیمان تے سوال ہور ہون گے، امت تے سوال ہور ہون گے، کیونکہ وہ قوت سامعہ ہو رہے، انہوں دی قوت سامعہ ہو رہے۔ اسی تے کئی بار جانے سانو تے اذان دی آواز سنی نہیں گئی، ہو گئی اذان، سبحان۔ یہ مطلب ہے کہ ساڈے تے بھی سوال ہون گے، لیکن ساڈے کن دے مطابق، ساڈی اکھ دے مطابق۔ حضرت سلیمان نے کیڑی ایتھے رکھ کے آکھیا ہے تو کی تے کر دی تو کی ہے۔ ہو سکا جی میں کوئی ماڑی گل نہیں آکی، ایڈا بڑا لشکر ہے، میں اپنی کیڑیاں نو ہدایت کیتی ہے کہ کھڈا چ وڑ جو جان بچاؤ اپنے۔ حضرت سلیمان فرماندے نے ایڈی تو ہدایت کار بنی ہے، تینوں اے بھی ہوش نہیں کہ نبی ظلم نہیں کردی، کدی نبی بھی ظلم کیتا ہے۔ ہو سکا جی میرے لفظ پورے سن لو، سلیمان و جنودہ، میں آکھیا او دا لشکر او دے نال ہے، جنودہ دی ضمیر تہاڈی طرف جاندی ہے، میں لشکر دی گل کیتی ہے، تو ایک نبی ہے، سارا لشکر تے نبی نہیں نا، تینوں تے اسی دس پئیاں۔ سبحان اللہ، تو مینوں ویکھیا بھی ہے تے میری گل بھی سنی ہے، تو مینوں ویکھیا بھی ہے تے گل سن، تو ہی دس آ سارے لشکر نو میری گل سنی گئی ہے؟ سلیمان آکھا نہیں، تے سارے نو پتہ ہے گل میں کیتی ہے، اس آکھا نہیں، تے فرمایا پھر من جا کیڑی دا کڈا گسیر ہوندا ہے پکھڑے والی دے علاقے چ، ایتھوں والیاں کیڑیاں تے میں نہیں ویکھیاں، ساڈے علاقے چ کیڑی بہت چھوٹی ہوندی ہے جی، وہ دا سر بھی چھوٹا ہوندا ہے، دو حصے چ کیڑی ہوندی ہے، ایک سر تے ایک باقی دا جسم، تے تسی اندازہ لاؤ وہ پیٹ کتھے وے تے آندرا کتھے نے تے ساہ کتھوں لیندی ہے تے ویندی کتھوں ہے تے سوچدی کتھے وے۔ تو ساں کدی کیڑی دا سر دھیان نہ پھڑ کے ویکھو نا، وہ دے وچ دماغ بھی تو دے مطابق ہی ہونا نا۔ چلو یارا ٹکا ٹک تے جتھے دماغ وکدے نے تے لوگ رج رج کھاندے نے، اور تہاڈا کی خیال ہے پھر ٹیڈی بکریاں دا تے اتنا دماغ ہوندا ہی نہیں، بڑے گوشتوں چ دماغ ایڈا،
ایڈا سیر ہوتا مجھ کا وہ مطابق پچھو دماغ نکلتا ہے تو انشاءاللہ دماغ اینا ہے تو سوچو بچار کوئی ایڈے ایڈے سیر نے ڈنگراں دے شکریہ اینا اینا پچھو دماغ نکل پیندا ہے تے بچکار سڑک دے مجھ کھلو کے آنے کٹ کے ویندی ہے کار والے بندے لو پتہ نہیں ہن کی سوچدی ہو یا کی ویندی ہے وہ تھلے اتر کے کوئی سوٹا لے کے پرا کرنی پیندی ہے جے انہوں کوئی دماغ چاہتی ہوئے پیا سڑک ہے تے بندے اگے جانا ہے تے میں آنج ہو جا کوئی گل نہیں یہ مطلب ہے جیڑا نانا سوچے وہی ڈنگر دماغ دا ہونا کوئی دماغ تے اینا ڈنگرا چاہتا ہے یہ کیڑی بچ کنا کو دماغ ہو سکتا جی میں تے بڑا سوچیا جی بھئی کیڑی ہے وہ دا ایڈا سیر ہے وہ دے بچ دماغ اینا تو نہیں ہونا وہ دے بچ سوچو بھی بہت شکریہ قبلہ جدو سیرا تھج نہیں پیا ہوتا پوٹیاں چ وہ دا دماغ کنا کو ہوئے گا وہ دے وچ گل آ گئی ہے کہ عام بندے نبی جیسے نہیں ہوتے ہو سکتا تساں میں ویکھیا بھی ہے تو تساں میری گل سنی نہیں ہے میں لشکر دی گل کیتی ہے سارا لشکر تے مدھول کے ٹر جائے گا تساں تے میں ویکھ بھی لیا ہے تساں میں سن بھی لیا ہے تیری قوت باسرہ ہو رہے امت دی قوت باسرہ ہو رہے تیری قوت سامعہ ہو رہے امت دی قوت سامعہ ہو رہے تو میرے دل دیاں رازاں تو واقف ہے نبیاں نال جڑیاں امتاں ہوندیاں نے انہاں دے فرائض ہور نے نبیاں دے فرائض ہور نے انہاں دی گل ہو رہے نبیاں دی گل ہو رہے نبی تے سوال ہوے گا نبوت دے مطابق امت سوال ہوئے گا امت دے مطابق آنکھوں تے اگلی گل سنا دیا کیڑی دی مہربانی کی روٹی کھا کے بندے انہیں نہیں بولن تے بہت نے بڑی بہادری میں سمجھتا جب خیر وجہ ایتھے رکھ کے حضرت سلیمان نے کیا جنیاں تو گلہ کرنی ہے انہیں تو جوگی نہیں تو ہیں کی ہیں اور سکا کل تا میں نے پتا کوئی نہیں ایس ویلے میرا جوڑ ہی کوئی حضرت سلیمان فرمایا ایس ویلے تینوں کی ہے ہو سکا تو نبی ہو کے تھلے کھلوتا ہے میں کیڑی ہو کے نبوت دے ہاتھ ہیں کمال ہے یار میں کیڑی ہیں بھوے کسے کم دی نہیں میں نے نبوت نے اپنے ہتھاں نال بلند کیتا ہے ایس ویلے میرا جوڑ ہی نہیں ایڈا ایڈے بندیاں دے سر نے ایڈیاں ایڈیاں اوتے پگاں نے تے حرام وچ گل ہوندی ہوے کیڑی دے چھوٹے سر وچ گل آ گئی جنوں نبی بلند کرے نہ ہو کسے نال نہیں رلتا کمال ہے اور نبی چھوٹا تے کیڑی بلند کر چھڑے او دے نال کوئی شے نہیں رلدی تے جنہاں نوں محمد آکھے ایتھے بیٹھ جاؤ یار انہاں ورگے انسان کتھوں لب جاؤ مہربانی یہ دا مطلب ہے دو مثالیں ہو گئی ہیں ساڈے تے سوال ہوئے گا ساڈی حیثیت دے مطابق اور نبیاں تے سوال ہوئے گا نبیاں دی میں آکھو تے قرآن چو بھی پڑھ سکنا لیکن میرا موضوع تے کھڑنا چاہنا نا جی وہ ذرا گل ہو رہے ورنہ حضرت عیسیٰ نے جنہ لوگاں رب آکھا سی کہ تو خدا ہے اللہ فرمانا میں حشر وچ کھلو کے عیسیٰ نے پوچھاں گا تو انہاں نوں آکھیا سی مینوں رب آ کیا بات ہے یہ مطلب ہے نبی تے بھی سوال ہوئے شکریہ نبی تے سوال ہوئے گا کہ تو انہاں نوں آکھیا سی مینوں معبود منو تے رب منو تے خدا منو حضرت عیسیٰ فرمان کے آ کھلوتے جی اللہ فرمائے گا تو آکھیا سی ایڈی سونی گل ہے سورہ مائدہ حضرت عیسیٰ فرمان کے جے میں کسی نو آکھیا ہوتا کہ رب میں ہاں تے تینوں نہ پتا ہوں آئے آئے تینوں جو ہر گل دا پتا ہے تینوں تو پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ فرمایا پتا مینوں ہے تو کوئی نہیں آکھیا ایویں منہ درو پیا کران سمجھا جاواں منہ درو ایڈوں اچھی پنجابی مینوں نہیں آؤں ایدو اچھی پنجابی مینوں نہیں ہوندی حضرت یوسف علیہ السلام نے بچے نے گواہی دے دیتی سی یوسف سچا یاد آ گیا چولہے دے بچے نے ادھر دے سچے ہو گئے سن زلیخا جھوٹھی ہو گئی سی جدو تخت تے بیٹھے نا پھر سد کے نا زلیخا نے آندے ہن ایتھے گل کر ادو کی سی ہن انہاں دے تخت تے یوسف بیٹھے سن جس تخت دے مان تے وہی دیاں گلاں کردی سی اللہ نے اسے تخت تے مظلوم نو بٹھا دیتا تو انہوں پتا ایک دن ایسا آ رہا ہے مظلوم تختہ تے ہو صدقے جاؤں ادھر پتا لگے گا جھوٹیاں دا کی حال ہوتا ہے اخیر جنہ بھی کسے ظلم کر لیا سی بھرا بھی اللہ سامنے کھلا دیتے سن اور جنہ چپیڑا ماریاں سن وہ بھی منگن آئے سجے منگن انہاں کیا سانو صدقہ دے دے ورنہ اسی اٹھ جاؤں گے اللہ فرمایا مظلوموں فکر نہ کرو ایک دن تختہ تے تسی ہو گے ساری دنیا نو تہاڈا مانگن بنا دے حشر ہوں دے ویکھو مظلومہ دی جگہ کتنے ملتی
حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا نو سد کے آخیا وہ گل کس نہ اج تو آندی سیں انہیں مینوں کچھ آخیا انہیں مینوں ویکھیا انج ہویا او ہے قرآن چ حضرت یوسف نو سامنے کھلو کے زلیخا نے آخیا لوگو میں اقرار کرنی ہوں جو کچھ کیتا سی میں کی جو کچھ کیتا سی میں بہک گئی ساں اے صادق نہیں اے صادقاں دے وچوں ہے اے میرا سچا نہیں سچیاں دے وچوں ہے اے اللہ آبا و اجداد دا مالک ہے میں جھوٹیاں تے اے سچا ہے اللہ فرماتا یوسف ذرا دس بھی دے لوگاں نو سچا تے تو ادھر ہی ہو گیا سر جدھر چولہے دے بچے نے گواہی دیتی آج انہاں بندے صد کے کیوں ادھر کو اقرار کروائے اللہ فرماتا ہے وہ اس لیے تاکہ میں کائنات کو بتا دوں کہ ہمارے نبی ہونے والے خیانت نہیں کرتے نبی امانت میں خیانت نہیں کرتے یہ مطلب سوال بڑے تے بھی ہو سکتا ہے چھوٹے تے بھی ہو سکتا ہے حشر والے دن حضرت عیسیٰ نو اللہ پوچھے گا کہ تو انہوں آکھیا سی میں رب ہاں عیسیٰ فرمان کے نہیں جی منہ درو کر حضرت زلیخا نے منہ درو ہی کرا اللہ فرمان منہ درو پنجابی دا لفظ ہے سامنے کر کے گل کرنی اللہ فرماندا میں حشر والے دن عیسیٰ نو پوچھاں گا انہوں تو آکھیا سی میں رب ہاں تے میں خدا ہاں حضرت عیسیٰ آکھن گے جی آ کھلوتے جی انہوں میں آندا رہا میرا رب بھی وہی ہے تے تہاڈا رب بھی وہی ہے انہوں چک جاؤ جنہوں میں چکنا اللہ فرمایا بس اینا ہی پوچھنا سی ہوں تو آنج ہو صدقے ہوں تو اے میرا موضوع جے سوال کیتا جائے گا حیثیت دے مطابق عیسیٰ تے سوال ہو روے گا امت تے سوال ہو روے عیسیٰ تے سوال ہے کہ تو آکھیا سی کہ میں خدا ہوں وہ آکھن گے نہیں پھر امت نو اللہ پوچھے گا ہاں بھائی تساں اپنے کو عقیدہ کیوں بنایا عقیدے آڑے ہو سبحان اللہ جدو انہیں آکھیا کہ میں رب نہیں میں معبود نہیں میں خدا نہیں تے تساں کو مننے تے کنے من گیا اپنے کو ہی من گیا اللہ فرمایا تو وچوں انج ہو ایویں منہ درو پہ کرنا پتہ مینوں ساری گل ہے جدو تو انج ہوئے گا نا میں جانا تے اے جانا میرا خیال ہے علی نو اللہ آکھن والے ڈر جان کے تے علی وچوں نکل گیا رہ نہیں کھ نہیں اوے حضرت عیسیٰ وچوں نکل گیا انہاں کہ میں کدوں آکھیا سی اگر اللہ نے حضرت علی نو پوچھ لیا تو آکھیا سی انہاں نو مینوں رب منو انہاں نے میں تے تینوں سجدے کر کے آندا رہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ میرا او رب ہے جدے کہ میں سجدے پہ کرنا اے دا مطلب ہے جدے وچوں عیسیٰ نکل جائے او دا ککھ نہیں بچدا تے جدے چوں علی نکل جائے او دا کی بچے گا سوال ہر بندے تے او دی حیثیت دے تہاڈی خیر او دے مطابق ہوے گا اے دا مطلب ہے سانو اپنی حیثیت سمجھ لینی چاہیے حیثیت میں 3 مثالہ قرآن چو دے کے میں شروع کرنے لگا بندے سوچ جانے پہ 20 منٹ ایویں کھلوتا رہے جڑی میں گل کر رہی شروع کرنے تو مطلب گل جڑی کرنا چاہنا اج 3 مثالہ قرآن چو دین لگا نبی دی حیثیت ہو رہے امت دی حیثیت مہربانی ہادی دی حیثیت ہو رہے ہدایت لین والے دی حیثیت مہربانی ٹیچر بھی سکولے ہوندے نے طالب علم بھی سکولے ہوندے نے پوچھ دعا نو ہوندی ہے کیا بات ہے تے وکھری ہوندی ہے ٹیچر نو اے کدی نہیں کسے آ کے تو ڈی او نے آکھیا کہ تو سبق یاد کیتا کہ نہیں اور سبق یاد کرنا طالب علم دا کام ہے انہوں صرف پوچھا جاندا پہ تو روز 9 بجے آوندا سا 3 بجے چھٹی کردا سا درمیان چ پیریڈ پڑھاندا سا یہ دا مطلب ہے انہاں تے سوال وکھرا ہوے گا ضرور کئیاں ٹیچراں دی بھی انکوائری لگ جاندی ہے کئیاں بچیاں دی بھی انکوائری لگ جاندی ہے بچیاں دی انکوائری ٹیچراں کے لگدی ہے تے ٹیچراں دی وڈیاں افسراں کے لگدی ہے کائنات دے سب تو اعلی افسر نو اللہ آندا اور نبی نو پوچھ لوے او دی مرضی او ولی نو پوچھ لوے او دی مرضی او رسول نو پوچھ لوے او دی مرضی او حاکم نہیں او احکم الحاکمین ہے اگر تسی توجہ فرماؤ تے حضرت علی علیہ السلام نے حضرت مالک اشتر نو مصر دا گورنر بنا کے بھیجیا تو جا کے آکے ہوتے حکم سنائیں گا کہنے گا جی سارے احکامات سنا دیں گا فرمایا ہوتے جا کے نا کہ یہ میرا حکم ہے بلکہ جمعے دے خطبے جا کے یہ میرے حاکم کا حکم ہے حاکم کا حکم ہے وہ پوچھنے لگے جی جب بندے پوچھے تیرے حاکم کون نے تے آکھی میرا حاکم علی ہے علی کا حاکم محمد ہے اور محمد کا وہ حاکم ہے جو حاکم الحاکمین بھائی سبحان بہت شکریہ یہ مطلب ہے اپنی حیثیت نو پہچان لینا چاہیے کچھ ذمہ داریاں نبی دیاں نے
کچھ ذمہ داریاں امت دیاں نے. نبی دا نصاب ساڈے نصاب نال نہیں رلدا. وہ ایک مثال دے دینا, اسی 4 شادیاں ایک وقت کر سکتے ہیں, زیادہ نہیں کر سکتے, تو زیادہ نہیں. ویسے تو دوجی بھی مت مار دیندی جڑے اتنے حالات ساڈے نے انشاءاللہ. ویسے 4 مسئلے دے طور پہ دسنا, دل کرے بھੈਣਾਂ بددعاواں کردیاں ان کو سیدھی مت دے انہاں نوں. فکر نہیں کرنا بھੈਣ جی, عدل دا تقاضا ہے. اللہ فرماندا ہے عدل کر سکنا تے دوجی کر لے, نہیں کر سکدا تے ایک تے گزارا کر. قرآن ہے, سورہ نساء ہے. آ نہ ہوئے کہ اسی چ بیٹھی ہو تو دوجی گویا تھپدی ہوے. اللہ فرماندا ہے جدے کام کیتا تو پھڑیا جائے گا. عدل کر, برابر رکھنا دوواں نوں. نہیں 3 کر لے, 4 کر لے, غلط کاری نہ کر. ہائے ہائے غلط کاری نہ کریں. 4 کر لے ایک وقت. اے قرآن تے میرا ہاتھ ہے, نبی تے اے پابندی کوئی نہیں, جنیاں مرضی کر. تو ہم کو اعتراض ہے نبی تے؟ میں پہلا نبی 9 کر لے, نبی 11 کر لے, ایک وقت 13 رکھے. یہ نبی دی مرضی ہے. کیوں؟ اللہ جانتا ہے اے 20 بھی کرے نا تے عدل کرے گا, ظلم نہیں کرے. مہربانی مہربانی. نبی عادل ہوتا ہے, نبی عدل کرتا ہے انہوں کو. اچھا یہ مطلب ہے قانون, یہی قانون ساڈے واسطے, یہی پیغمبر قرآن ہی ہے نا جی. یہ بھی جڑے بندے گھر پہ کہتے ہیں جی قانون, قانون بھی نہیں آتے. قانون سارے واسطے برابر ہے. کدوں برابر ہے؟ اور کدوں سارے واسطے قانون برابر ہے؟ اسے قانون ساڈی بیوی ساڈے مرن تو بعد دوجا نکاح کر سکتی ہے. اسے قانون نبی دی بیوی دوجا نکاح 18 سال دی چھڈ کے جائے 100 سال دی ہو کے مر سکتی ہے. دوجا نکاح یہ مطلب ہے ساڈا قانون ہو رہے. اور یار نبی دا قانون کڈا منہ کھول کے بندے آندے نے وہ ہم جیسا ہے. حد ہو گئی ہے یار. ساڈا قانون ہو رہے, او دا قانون ہو رہے. ساڈی بیوی ساڈے مرن تو بعد عدت گزار کے دوجا نکاح کر سکتی ہے. پیغمبر نے ایک باری بیوی منسوب ہو جائے 150 سال دی ہو کے دنیا تو جا سکتی ہے, دوجا نکاح نہیں کر سکتی. اور سیدہ دی برابری کرنا والے ہو. جس محمد دا قانون ساڈے قانون نال نہیں ملتا, او دا خون ساڈے خون نال جا سکتا. خیر وجہ بہت شکریہ. ایک بندہ صرف ایسے پوری مجلس کدی کدی سوندا ہے, وہ بھی روٹی دی وجہ تو سوندا, اور کوئی گل نہیں. بد نیت نہیں ہو جاتا, ایسا ہو جاتا. صلوات پڑھو ایک باری. اس پاسے بیٹھا ادھر نے. میرا دھیان جی نا, بہت شکریہ. کیونکہ میں تہاڈے نال گل کرنا ہے, تھی سمجھو تو میں نہیں سمجھا. خربوزے نوں ویکھ کے خربوزہ رنگ پھڑدا. میں گھروں آیا, میں پہلے اتنے پڑھنا, پھر پڑھنا, پھر اگے جا کے پڑھنا. مجھے پتہ لگا سی کہ وقفہ ہونا ہے, تو وقفے چ کھانا لوکاں کھانا, تو اس تو بعد پھر مجلس ہونی ہے. میں کہا چلو پھر میری باری بندے کھانا کھا کے بیٹھے بٹھی لو جناب علی. یہ مطلب حیثیت ساڈی ہو رہے تے نبی دی. بہت شکریہ. ایک حیثیت ہدایت دینے والے دی, ایک حیثیت ہدایت لین والے دی. خدا واسطے ایک باری بندے سوچ لین. تو اج دا میرا موضوع مکمل ہے. یہ پیغمبر جان لگیا اگر قرآن چھڈ گئے سن, یہ ہدایت لین واسطے تے نہ چھڈ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہدایت دین واسطے چھڈ گئے, دین واسطے. یہ ہدایت لیندا نہیں, یہ ہدایت دیندا ہے. ایتھے ہی قرآن رکھا. جڑا کل کسے آکھنا چکاؤ اس مولوی نو قرآن چکاؤ, چک گیا میں پہلے, مینوں کی چکانا. ہاں دے میں چوک کے مسیح ٹر جانا, جڑی مسجد ٹر جانا. قرآن تے میرا ہاتھ ہے. نبی کلا قرآن چھڈ کے نہیں گیا, نال اہل بیت نو چھڈ کے. مہربانی, بہت شکریہ. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے, اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے. ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو میں محمد کہہ رہا ہوں کہ گمراہی سے بچ جاؤ گے. گمراہی تو بچن دا ایک ہی طریقہ ہے, جنہ قرآن نال تعلق رکھو اونا اہل بیت نال تعلق رکھو. مولا تانوں جزائے خیر دے. ہن تساں ویکھنا ہے کہ قرآن دا اپنا ایک معاملہ ہے, تو وہ نال اہل بیت دا معاملہ ہے. اگے بندے نے جنہ دے وچ چھڈ کے گئے نے, یہ ذمہ داریاں اپنیاں نے.
انہاں دی ذمہ داریاں اپنیاں نے. اے سارا جھگڑا اج ہی شیعہ سنی دا مک جاندا ہے جے بندیاں نوں پتہ لگ جائے آل دیاں ذمہ داریاں کی نے اصحاب دیاں ذمہ داریاں. بھائی کیا بات. بہت شکریہ. میرا خیر میں ہن میرا موضوع پہنچیا ہے. یار آل محمد دیاں بھی کچھ ذمہ داریاں نے تے اصحاب پیغمبر دیاں بھی کچھ ذمہ داریاں نے. انہاں اپنیاں ذمہ داریاں نبھانیاں نے, انہاں اپنیاں ذمہ داریاں نبھانی. یہ عیب دی گل کیڑی ہے تے توہین دی گل کیڑی. میں پڑھنا پیا سید تھلے بیٹھے رہے, میں سامنے سید شاہ بیٹھے سید بہ کے بندے تو پڑھ مینوں نہ کھلا رہے کرسی تے جا شاہ جی میں بہنا چاہواں تو بہ سکنا آتے نا اجازت بہ سکنا. میں ویسے کھلو کے پڑھنا کرسی تے بہنا چاہواں تو بہ سکنا. ہن میری یہ ڈیوٹی ہے, یہ میری ڈیوٹی ہے جی میں ادا پہ کرنا. سادات بہ کے آدھے یار سننے تو کچھ پڑھ, ایسے ذاکر آئے گا قصیدہ پڑھ یار بہ کے سننے. اس یہ مطلب ہے انہوں کا تھلے بہنا انہوں کی توہین نہیں, آپ ہی انہیں کھلا رہا ہے توہین کا بھی. یہ مطلب آپ انہیں کھلا کے یہ مطلب میری ذمہ داری ہو رہی انہوں کی ذمہ داری ہو رہی. ایتھے بندہ شاہ کھلو کہ شاہ جی تسی کہتے شاہ ہو تو تقریر بھی نہیں آؤں. وہ یہ گل چھڑ دے خدا دا نا جی, انہوں کی ذمہ داری نہیں, وہ میری ذمہ داری ہے. تو سپیکر خراب ہو جائے تو میرے کو پیچکس ہے نا, وہ میں انہوں نے آخنا کچھ کرو جی. یہ مطلب انہوں کی اپنی ذمہ داری ہے, میری اپنی ذمہ داری ہے, تہاڈی اپنی ذمہ داری ہے. تے جڑے کھا کے ٹر گئے انہوں کی اپنی ذمہ داری کو سارے پیچھے کام ہی ہوئے گا نا جی. رات جو ملے نے موٹر سائیکلوں سے دوترا ملے وہ کسی کام ہی گئے کسی ذمہ داری نبھانے گئے, کوئی ارج والی گل نہیں. یہ مطلب طے ہو گیا کہ ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے. تو ایک دی ذمہ داری دوجا نہ ہی لوے تو چنگا. تہاڈی خیر ہو جناب. جیڑا بندہ نہ پتے نال ایویں چمبڑ گیا نا اتنے جا کے ایویں شاٹ پی جائے گی. ایک تینوں دساں نبیاں دیا ذمہ داریاں امت لے تے شاٹ پی جاندی. سبحان اللہ. نبی دی اپنی ذمہ داری ہے, امت دی اپنی ذمہ داری ہے. میں 3 چیزاں قرآن چوں پڑھ دینا جنی توجہ ہے نا تہاڈی میرے واسطے کافی. پہلی مثال میں قرآن چوں سورہ مبارکہ ہود چوں دین لگا جی. اے 12واں پارہ جناب سورہ مبارکہ ہود ہے. تساں توجہ فرمانی ہے. 3 مثالاں میں دین لگا. اے اللہ فرمایا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اللہ فرمایا اے نوح کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے. سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. اللہ فرماندا ہے کشتی بنا ہمارے ذمہ داری پر اس طرح بنا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سارے سامنے کشتی بنا. ایک کشتی بنانا نوح علیہ السلام دی ذمہ داری. کیا بات ہے. امت دا ذمہ کشتی بنانا نہیں, امت دا ذمہ جدو ہوئے بلائے کشتی سے سوار. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے نبی دی ذمہ داری اور ہے, امت دی ذمہ داری ہوں لطف آیا نا. ذمہ داری اور ہے. کشتی بنانی کنے میں اللہ فرماندا ہے وَصْنَعِ الْفُلْكَ وَوَحْيِنَا. کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے. وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق جتھے پھٹا میں آکھنا اوتھے لانے, جتھے کل میں آکھنا اوتھے لانے. جبریل آندا جائے گا میں وحی کرتا جاؤں گا تو بناندا جا. یہ مطلب ہے کشتی جے امت بنان لگ پوے تے بیوقوفی ہے. امت دا ذمہ ہے جدو کشتی بن جائے ادو سوار ہو جانا. نبی دی ذمہ داری اور ہے, امت دی ذمہ داری اور ہے. بنائے گا نبی, امت سوار ہوئے گی. ہن پتہ لگے کیوں نبی آکھیا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. اہل بیت بنانا امت کا کام نہیں, اہل بیت بنانا رسول کا کام. بھائی کیا بات ہے. کشتی بنانا نوح دے ذمہ میں, سوار ہونا امت دے ذمہ میں, اہل بیت دسنا رسول دے ذمہ میں. اس کشتی چ سوار ہونا اے امت دا ذمہ ہے. ساڈا کام اہل بیت دسنا نہیں. یار صاحب اپنے آپ چ رہنا چاہیے, ساڈے دا سوار ہونا نہیں. اللہ نوح نو پوچھے گا کشتی کیسے بنائی, امت نو نہیں. امت دا کام ہے سوار ہو جائے. جی میں نوح کشتی بناندا ہے تو امت سوار ہوندی ہے, جڑا رہ جاندا ہے وہ غرق ہو جاندا ہے. نبی اہل بیت دسدا ہے, جڑا سوار ہوندا ہے وہ پار لگ جاندا, جڑا نہیں ہوندا وہ غرق ہو جاندا ہے. کشتی دے متعلق ذرا سیریس جی گل ہے قرآن چ. جدو سارا جہان ڈب گیا نا حضرت نوح دی جُتی نو پار نہیں سی, بلکہ آپ آکھیا سن ایک نہ چھڈی, ایک
نہ چھڈی. اللہ فرمایا سی ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. غرق میں کر دیاں گا، تیری بھی ذمہ داری ہے. ولا تخاطبنی، کسی دی سفارش نہ کریں، مینو مخاطب نہ کریں، میں ڈوبن لگا ہوں. خدا دی قسم پانی 4 فٹ چل جائے نا لوگ اندر رہائی ککھ. اللہ فرمایا جڑا پہاڑ ہے نا جودی، اس پہاڑ دے اتے پانی جائے گا. پہاڑ تے پیانا، پہاڑ تو اتے پانی چڑھ جائے گا، زمین تھلے پھاڑ دیاں گا، زمین پانی اگلے گی، آسمان پانی بسائے گا. ویخ تو اتنے بنتا کی. وہ پھر اللہ ڈکیا سی بھی کسی ظالم نو آواز نہ دیں، کسی دی سفارش نہ کریں. جدو پتر ڈبن لگا نا، اور بچے جڑے بیٹھے ہو تسی پتہ نہیں کنے قیمتی ہوندے ہو. جنہوں اللہ نے ڈکیا سی نا کسی ظالم نو نہ سدی. وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. کہنے لگے اللہ باقیاں دی میں کوئی گل نہیں کرتا، 950 سال تبلیغ کیتی تے پتھر کھادا، پوری زندگی تیری توحید منوائی ہے، ایک کام تیرے نال پہ گیا، آ میرا منڈا چھڑ. اے دو اچھی پنجابی میں نہیں. آ میرا یقین کرو کسی دا ٹریکٹر ہفتہ دھوتا ہوئے نا، وہ آندا کو چودھری دا کام پیا تو مینوں دسی، میں انہاں دے کام آئے. کیا بات ہے. پرالی دی بھری کترائی ہوئے نا کسی چودھری اگے لگ کے کسی بندے، وہ آندا کو کام چودھری دا پیا تو دسی، میں انہاں دے کام آنا. جڑا 950 سال دے کام آیا سی نا، صدقے جاواں. روز بندے پتھر مار دے سن تے اٹھ کے نو آندے سن ایک کے، وہ وحدہ ہوئے تے لا شریک لہ ہوئے. 9.5 دن نہیں، 9.5 مہینے نہیں، 9.5 سال نہیں یارا، 950 سال. حضرت عمر دی بہت لمبی زندگی، تے ہر روز فرشتے آ کے پر لاندے سن تے اٹھتے سن، شفا یاب ہو کے پھر آندے سن تانوں کل بھی آکھیا سی وہ میرا رب ہے، انہوں ہی منو باقی ککھ بھی نہیں جی. بندے پھر مار دے سن، تسی اندازہ لا. تے اکو کام آکھیا ساری زندگی با. تہاڈی کیا بات سن دی کی آ میرا منڈا چھا کی آکھیا نے ان ابنی من اہلی، اے میرا بیٹا ہے تے میری اہل ہے. اللہ فرمایا اور نال کی اندر وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ حق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، کرنا تو یہ جو ہونا ہے. کیوں؟ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، میں حاکم ہاں تو احکم الحاکمین، تو حاکمہ دا حاکم ہے. کام او ہے جڑا تو آپ کرنا ہے. اب میرا منڈا ہے کہ میری اہل ہے. اللہ دی کی آواز آئی قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیرا بیٹا ہے، اہل نہیں ہے. بیٹا ہے اہل نہیں ہے. انہاں کہ کیوں؟ فرماتے انہو عمل غیر صالح، ایدہ عمل ٹھیک نہیں. ایدہ اگے ذرا سختی ہے جی، اللہ پاک سختی نبیاں نال بھی کر لیندا ہے. کی تانوں میں دساں اللہ ڈرن والی گل ہے، اسی کمزور ترین بندے ہیں. آپ ویکھو کی بنن لگا جی، میں تے ترجمہ کرنے لگا میں گھبرانا پیا. اللہ فرماندا ہے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، نو وہ سوال نہ کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوتا. واہ واہ. 12واں پارہ جے سورہ ہود جے پڑھ لو، آ کے گھر بیٹھ کے پڑھ لینا. نو وہ سوال نہ کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوتا. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تینوں نصیحت پہ کرنا جڑا ایو جہاں دی سفارش کرے نا وہ جاہلاں چوں ہو جاندے. میں تینوں تو میرا نبی ہے تے عالم ہے، اے جاہلاں چوں ہو جاندا جڑا ایو جہاں دی سفارش کرے. ہن گل نوح دے غصے دی نہیں، گل اس منڈے تے غصہ نہ چڑھے. اللہ فرمایا اے تو سدیا تے نہیں آیا، تو سدیا تے نہیں آیا، تو سدیا تے نہیں آیا. یہ پہاڑ نو پہ آندا ہے. کہنے لگا کالا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا تے پہاڑ میں پانی تو بچا لے گا. اللہ فرمایا کالا لا عاصم اليوم، آج کوئی شے بچانے والی نہیں، آج اس کا امر آ گیا ہے کہ ہر شے غرق ہوگی. پترا بچے گا وہ جڑا اس کشتی چ بوے گا. اگے اتنی سختی ہے خدا دی قسم، قرآن پڑھ کے میں تے حیران ہو گیا. اللہ فرماتا کالا ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم. حضرت نوح نے کہا میں آج کے بعد ایسا سوال ہی نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہ ہو. ایک مہربانی کر کی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، میں نو معافی دے دے، میرے تے رحم کر. اگر تو رحم نہ کرے گا تو فرما دن میں
اکم من الخاسرین، تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ منڈا چھڑان گئے، مر کے اپنی جان چھڑا کے واپس آئے۔ ہاں اٹھاؤ دو شکر تو آگی کیا بات ہے، فرماتے نے دو لفظ نے، تغفر لی و ترحمنی، آ کے پڑھ لو، معافی دے دے رحم کا، معافی دے دے رحم کا۔ چھڑان منڈا گیا نے سکا پیٹا تے آندے نے معافی مینوں دے دے تے میرے تے رحم کر، اینوں جتے غرق کرنا ہی کر لے۔ جڑا اپنا گناہگار منڈا چھڑان واسطے منتاں کرے انہوں نو آندے نے، جڑا سارے جہان دی شفاعت کرے انہوں محمد مصطفیٰ۔ ہاں صدقے جاؤ، مولا تعالیٰ جزائے خیر دے، تاں سردار الانبیاء، تاں امام المرسلین، تاں میرا نبی رحمت للعالمین تے شفیع المذنبین ہے۔ خدا دی قسم نو ہی فخر کر دے میرے پیغمبر تے کہ واہ رسول اللہ تہاڈی کیا بات ہے۔ میں کہ اللہ بڑے گھر دا منڈا سی، چلو جے کشتی تے نہیں بیٹھا تو تو ایڈا اشتہار کیوں کرنا سی، دفع کرنا سی، کدوں کسے نوں پتا سی بیٹھا کہ نہیں؟ تہانوں کتھوں پتا لگا گوند کے آلے ہو تے توتی چک والے، تہانوں کتھوں پتا لگا بھی نوح دا منڈا ڈوب گیا سی؟ قرآن چوں؟ تو مینوں کتھوں پتا لگا؟ قرآن چوں؟ اے اشتہار کنے کڈیا؟ اللہ نے۔ لوکی تے کہتا منڈا پیڑا نکل پتا اندر چھپاؤ 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 اور چھپاؤ ہے چھپاؤ ہے چھپاؤ۔ اللہ ایڈے وڈے گھر دا منڈا سی، چلو جویں دا بھی ایسی غرق ہو گیا ہو جاندا، کسے نوں پتہ بھی نہیں سی ہونا، تو ایڈا اشتہار کیوں کڈیا؟ اللہ فرماندا آئے گا کہ مینوں انہاں بندیاں دا بھی پتہ ہے جنہ یزید دی بھی گنجائش کٹن دی کوشش کرنی۔ کمال ہے یار، لوگ آکنا یزید جیسا بھی تھا، آخر صحابی کا بیٹا تو تھا۔ اللہ فرمایا کشتی چھڑ کے تھے نبیاں دے پھنسے نے، تو صحابی دا بچاندہ پھر۔ ایک آیت اور پڑھنے، کشتی بنانا کدھا کام ہے؟ اور میرے تک تے آواز پہنچاؤ کی ہو نور علیہ السلام دا تے سوار ہونا امت دا خیر ہوگی۔ کشتی نو نہ بنائے تے سوال نو تے ہوئے گا تے امت سوار نہ ہوئے تے صدقے بابا جی شکریہ، میں راضی ہوگی۔ دوجی مثال دین لگا، اس سورہ مبارکہ میرے کو حج ہے جی۔ اللہ فرماندہ باعث بوانا لِابراہیم، ہم نے ابراہیم کے لیے ایک جگہ مقرر کی، مکان البیتی، کہ میرا مکان تعمیر کر، میرا گھر بنا، ان لا تشرک بی شیئن، اور کبھی بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ہم مشرکوں سے اپنا مقام نہیں بنواتے، اسی مشرکوں کو اپنا مکان نہیں بنواتے، تو بنانا ہی صرف وطہر بیتیہ، اور میرے گھر کو پاک بھی تو نے رکھنا، للطائفین والقائمین ورکع السجود، اتھے آن کے قیام کرنے والے، اتھے آن کے طواف کرنے والے، اتھے آن کے رکوع کرنے والے، اتھے آن کے سجدے کرنے والے، بنانا بھی تو ہی تے پاک بھی تو رکھنا۔ تو میں کہا ایک کدا کام ہے؟ فرمایا او دا۔ تو میں کہا لوگاں دا کی کام ہے؟ اے اللہ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو آواز دے کہ وہ یہاں آ کے حج کر۔ سبحان اللہ، کرنا اتھے جا کے کیے۔ خالق کائنات نے فرمایا ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، لوگ یہاں آئیں میرے گھر کا طواف کریں اور دلوں کے میل صاف کر لیں۔ یہ دا مطلب ہے کعبہ بنانا ابراہیم کا کام ہے، دلوں کا صاف کرنا امت کا کام۔ اور یار اپنا اپنا کام ہے، کشتی بنانا نبی دا کام ہے، سوار ہونا امت دا کام ہے، بیت اللہ بنانا تہاڈی خیر ہوئے چھڈ لگا، بیت اللہ بنانا 40 منٹ ہو گئے، بیت اللہ بنانا نبی دا کام ہے، تے طواف کرنا امت دا کام ہے، دلاں دے محل صاف کرنا، دلاں دے محل صاف کرنا۔ یہ بندے بنا لیں دے مکان اللہ دا کی پہ ہوندا؟ حضرت ابراہیم کو کڑی بڑیاں گھوڑیاں سن تے بکیاں کو کوئی نہیں سن، جدہ کو بنانا سی وہ بھی پتھر پتھر لا کے بنا لیں دے۔ اور جس امت کو بیت نہیں بنتا ہے، اہل بیت کیسے بن گیا؟ بیت بنانا نبی دا کام ہے، دوالے پھر کے دلاں نو صاف کرنا اے امت دا کام ہے۔ یہ دا مطلب ہے نبی دا کام امت نہیں کر سکتی تے نبی امت والا کام نہیں کرتا۔ حضرت نوح دی مثال ہے، انہیں کشتی بنائی، امت دا کام سے سوارنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، امت دا کام ہے اتنے طواف کر کے دلاں دے محل صاف کرنا۔ اور میں صاف کر رہا ہوں، میں تاں پتہ چلو
ویسے ایک گل صاف شہ ہوئی بھی ہوئے نا، ایک باری بیبیاں بھی پرانے پانڈے لا کے نا مانجدیاں ضرور نے. کچھ پانڈے ایسے نے جڑے جیوں آئے نے انشاءاللہ اتنے ہی ٹنگے ہیں. یہ لوٹا کادے واسطے ہوتا ہے؟ اتنے ٹنگن واسطے. تار شر واسطے ہوتا پتل دے لوٹے میں اتنے ٹنگے، سینیاں پراتاں اتنے گلاس تے پیالیاں بڑا بڑا چر سال بعد بیبیاں دیاں نے لاؤ نہیں پانڈے مانج لئی. انہوں دے وچ بھی دھوڑ وڑ جاندی ہے، پاویں کتنے پے ہوندے. دھوڑ ایک ایسی پیڑی شے وے وہ پچھلے اندر بھی وڑ جاندی ہے. انجے ہی شیطان جے جتھا بھی بندہ اپڑ گیا ہوئے مگر اپڑ جاتا ہے. یہ وہ دھوڑ ہے جڑی ہر سال صاف کرنی چاہیے ہر روز. جے تے شیطان دی دھوڑ پانڈے بیٹھے جے سارے اوے سڑے میرے اور سارے وہ برتن جنہوں نے دھوڑ پی جاندی ہے وہ پچھلے اندر بھی پی جاندی ہے. کسی بیبی نو آکھی نا بھین جی او تو سینی تے لا کے دیو، وہ آندی ویکھاں میرے پیکیاں تو آئی ہے تے اللہ دی بندی ہے، یہ پیکیاں تینوں ٹنگن واسطے دتی. واجے والے بھی واجے ٹنگی رکھتے ہیں پر کدی نہ کدی تو وجہ ہی لیں کہ اللہ دی بندی ہے. اگر ٹنگے نہیں تو کسی ویلے برتن چ بھی لیا وہ پھر کدی کدی دیا نا سینی. جدو بندہ جا کے آتا ہے بڑی 11ویں شریف ہے تے ختم شریف ہے تے ہن تے کوئی سینی تے ادو آدھی لا کے دینی. صاف چاہیے نا اتنے صاف چاہیے. حضرت دستگیر ماں انہوں دی 11ویں ہوئے اتوں برتن لا کے صاف کر کے وہ آدھی ہے بشک لے جاؤ یہ دہاں جھوٹھی نہیں کیتی یہ جیوں دی آئی ہے اتنا ہی ہے. آج پہلی باری لائی ہے یہ 11ویں والے دا ختم دوانا ہے. یہ مطلب ہے جڑا پانڈا پلید ہو جائے وہ 11ویں دا ختم نہیں ہوتا. وہ چولی کٹی پاک ہوئے گی جہاں محمد نو اللہ نے رکھ. سبحان تیسرے نبی دی مثال دینا ٹائم تھوڑا ہو گیا. اتھے دلوں دے محل صاف کرنے واسطے اللہ طواف کراندا جی بیبیاں بدن دا کٹھا. اللہ سارے نو لے جائے. میں تے اللہ تواڈے تے حج واجب کرے جی آمین آکھو. آڑے بندے پیسے دی دعا کر دے نا، پیسے نہیں منگنے اللہ کو زندگی کہ میں نے پیسے دے. انہوں آکھو اللہ میں حج کرنا چاہنا، تیرا گھر ویکھنا چاہنا، تے گھر او دے تے حج واجب ہوندا جے کو پیسے ہوندے نے. اور کسے بہانے نال منگو کی ہو گیا جی سیدھے بھی تے پیسے منگنے نہیں. انہوں آکھو یا اللہ میں تیرے گھر دا حج کرنا چاہنا، تینوں ابراہیم علیہ السلام دا واسطہ، تینوں اسماعیل علیہ السلام دا واسطہ، تینوں رسول سکرین دا واسطہ، تینوں حسنین دا واسطہ میں حج کرنا چاہنا. میرے تے حج واجب کر. میرے تے حج تے غریباں تے واجب ہوندا ہی نہیں. کسے صاحب نہ پیسے منگو دیکھو بندیاں نو پیسے منگن دا بھی صاحب کوئی نہیں. پہ کیویں منگنا اللہ دے بندے نو آکھو اللہ میرے تے حج واجب کر. وہ واجب ہوندا ادوں جدوں پیسے واہ آ جائے تہاڈی خیر ہوے. اتھے پھر اللہ نے بیبیاں تے بندے کٹھے ٹور دیتے ہیں. میری بھੈਣ اتھے بھی جاندی ہے، کسی دی بھੈਣ میرے نال، میری بیٹی پیچھے رہ گئی، کسی دی بیٹی میرے نال. قرآن میرے سامنے احساس ہی نہیں ہوندا کوئی بیبی میرے کولوں پہ گزرتی. احساس ہی نہیں ہوندا طواف وچ کہ کوئی بیبی کسے دی میرے اگے رہے. اور اتنا رش ہوندا ہے کہ کندھے نال کندھا لگدا ہے. میں کہ اللہ کٹھا ہی ٹور دیتے نہیں. فرمایا وکھرے وکھرے ٹوراں تے پتہ کیویں لگے دل کیدا صاف ہے. ہائے ہائے میرا گھر اس واسطے بیٹھے آ کے تے پھر دل صاف کر لو. لوکاں دیاں تیاں بھੈਣਾں چ پھر کے جاچ سکھ لو پکھڑے والی جا کے کیویں پھرنا ہے. اتنے جہاز سیکھی دیے شرافت اتنے ثابت ہوتی. یہ مطلب ہے نبی دا کام ہے بیت بنانا، امت دا کام ہے وہ طواف کر کے دلوں دے محل صاف کر. تیسرا نبی پڑھ رہے ہیں مثال دے طور پر، آخری گل کر کے پھر اجازت لاؤں. یہ نبی ہے، یہ نام موسیٰ علیہ السلام. یہ بھرا سی ایک حضرت ہارون علیہ السلام. یہ دونوں بھرا نبی سن. تسی میرے لو انج ویندے ہو جی میں تمہیں بوسگی دے کپڑے دینے پی گئے دو بھرا. حضرت موسیٰ بھی نبی سن، حضرت ہارون نے خیر ایسا خوش ہو کے سنی تھا نبی سن. اللہ نے فرمایا اذهب انت و اخوک، تو تے تیرا پرا دووے جاؤ فرعون. تو تے تیرا پرا تسی دووے جاؤ فرعون. کیوں؟ انہو طغا، اس نے بغاوت کر دی ہے، وہ میرا باغی ہے، وہ میرا نافرمان ہے.
تساں دوواں بھراواں او دے ال جانا ہے، اے دوواں بھراواں دا فرض ہے۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ جنہ دے اس بچے مار چھڑے سن اللہ انہاں نوں نہیں آکھیا کہ تہاں ادھر جانا ہے، اللہ جاندا سی او اینے جوگے نہیں، اے اینے جوگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک موسیٰ تو جانا ہے، ایک موسیٰ تیرے برا ہارون نے جانا ہے۔ اے فرض کدھا ہے؟ شکریہ قبلہ نبیاں دا، ہن امت دا فرض اسے قرآن چو پڑھنا۔ اللہ فرماتا والسلام علی من اتبع الہدا، اور اس پر سلام بھیج دوں گا جو ان دونوں سے ہدایت لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایدہ مطلب ہے فرعون کی طرف جانا نبیوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اے مولا تو انہوں جزا دے وے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ گوگل کھولو، گوگل۔ ہن کتاباں دی لوڑ تے مک گئی، لائبریری دی لوڑ بھی نہیں، ہر بندے دے بوجھ وچ لائبریری۔ گوگل کھولو، اتھوں تم لکھ لو، لکھو لفظ لکھو گوگل تے کھول کے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ یہ مطلب ہے جہاں کام ہوئے انہوں وہی کرنا چاہیے۔ وہ تو گوگل کھولو گے تو تمہیں واقعہ مل جائے گا۔ بڑے جب واقعات لوگوں لکھے نے، مثال نو واضح کرنے واسطے ایک واقعہ یہ لکھیا نے کہ ایک بادشاہ 2 گھنٹے جامت کراندا سی ہر روز۔ چلو اور تمہیں پتہ ہے جڑا بندہ ویلا ہوئے جامت بھی انہیں ٹائم ہی لگنا، انہوں کہنا کم۔ کسی زمانے کا کوئی بادشاہ لکھیا 2 گھنٹے، کدی ادھروں کدی ادھروں، پھر وال، پھر کنا چوں، پھر نک چوں، ہر روز کا ایک کم سی۔ وہ اینا چر بہ کے جڑا حجام سی نا بیچارا نائی جنوں اسی آنے، اس آخیا کہ جنہ میں ٹائم تہاڈے کول گزارنا ہے اے مینوں وزیر ہی بنا لو، میں انہاں نے ٹائم تہاڈے کول گزارنا، تہاڈے کول تے 2 گھنٹے 5 منٹ ٹائم نہیں ہوندا تے تسی سوالی نوں فارغ کر دیندے تے میں 2 گھنٹے تہاڈے کول رہنا۔ اور چونکہ روز آؤں سی اس لحاظ کیتا، انہوں سمجھان دا بادشاہ نے طریقہ رکھیا۔ وہ سکا ٹھیک ہے جی تمہیں رکھ لینا۔ انہیں آرڈر کر دیتے کہ میرا وزیر ہے، نال جامت بھی کرے گا، سبحان، تے نال وزارت بھی کرے گا۔ انہوں سمجھان واسطے کیتا، حقائق بنی ہے، حقائقہ سمجھان واسطے ہوندیاں نے۔ متے اتھے جاندے نے مینوں پوچھو کہ بادشاہ کتھے وے تے نائی کتھے وے، خدا دا نام حقائق سمجھان واسطے۔ مہربانی شیعہ اہل سنت دوستو، وہ پھر آندے نے لکھے، میں پڑھیا گوچ پڑھیا، کھولو کوئی گوگل تو مل جائے۔ وہ سکے کہ جہاز آ کے لگا اتنے ساحل سمندر تے، انہوں کر لیا داڑھی من کے فارغ ہویا، اس کا پتہ کر ہاں وہ جہاز کھلوتا ہے، وہ کی صورت ہے۔ وہ واپس آیا تے آ کے آندا جی کھلوتا ہے، تہاڈی کیا بات، کھلوتا ہے۔ بھائی ہو سکیا پتہ کر کے کتوں ہے، وہ گیا بھجا گیا، واپس آ کے آندا جی اتوں ہے۔ بھائی ہو سکیا پتہ کرنا سی کتنے جانا، ہو سکیا جانا، وہ پھر بھج گیا، وہ جا کے بسم اللہ بابا پھر بھج گیا، جا کے آخر لگا جی ادھروں آیا تو فلانی جگہ تو جانا۔ ہو سکیا اسے ویکھے لدیا اتنے کی ہے، جی میں آیا جی، وہ پھر بھجا لگا۔ ہو سکا جی ڈنگر واپس آ کے ڈنگر لدے نے، کوئی سامان لدے یا کچھ بندے پہ، ہو سکا جا بچے سامان لدیا وہ کتنے لے کے پہ جاندے، ہو سکا جی میں آیا جی، وہ پھر ٹر گئی، پھر وہ کوئی 7-8 پھیرے لا کے نہ تو پوری مر کے گل جی نہیں اس پہنچائی۔ ہو سکا وہ بہ گیا، انہیں وزیر نوں سدیا، ہو سکا پتہ کر کے آؤ اور ساحل سمندر تے جہاز لگا ہے، وہ کدھر ہے تے کتوں آیا۔ ہو سکا جی میں کر لیا پتہ سا، تو غور نہیں فرمایا، میں کر لیا ہے، وہ آیا ہے اتھوں فلانی جگہ تو اگے، ہو سکا ایران نال جا رہا ہے، 220 بندے وہ سوار نے، وہ جنساں کچھ لدیاں نے، ایس ریٹ تے لے کے آئے نے، اگے لے جانا چاہتے ہیں، 20 دن ساڈے ساحل سمندر نوں استعمال کرنا ہے، انہاں تے ٹیکس لاؤ، مفتی نہ ٹر جان۔ ہو سکیا کوئی سمجھ آئی ہے؟ ہو سکا جی مینوں حکم کرو کلمہ چھوٹیاں رکھنیاں نے کہ وڈیاں رکھنیاں، انہوں آندے نے جس کا کام اسی کو ساجے، تہاڈی خیر ہوگی۔ یہ مطلب ہے بادشاہ دا وزیر ایڈا سیاڑا ہونا چاہیے۔ ہوں سوچ محمد دا وزیر کیسا ہونا چاہیے، سبحان اللہ، جڑا سارے پتے رکھے انہوں وزیر ہونا چاہیے۔ مولا تو انہوں جزا دے وے۔ حضرت شکریہ حضرت موسیٰ نو اللہ فرمایا یا تو فرعون نال جانے تے یا تے یار لکھے اباہو کا، ایک تیرے بھرا نے جانے تے باقی امت نے نہیں جانا۔ اس ظالم انہوں دا کی کام ہے، من اتبع، ہدایت واسطے تو انہوں من جان، فرعون نال جانا تو اڈا کام ہے، تو انہوں مننا۔ ہون سواد آیا انہوں دا کام ہے
یہ مطلب ہے جس کا کام فرعون نال جانا تہاڈا کام ہے، اینو من جانا امت دا کام ہے۔ ہن پتہ لگے یزید سارے کیوں نہیں گئے، جانا حسین دا کام ہے، من جانا امت دا کام۔ اے میرا خیال کماں دا حساب لگ جائے نا بندے نوں کیڑا کام ہے، تے لوکاں نوں حساب لگ جائے کہ صحابہ کنوں آندے نے تے اہل بیت کنوں آندے۔ میں سورہ توبہ دی ایک آیت پڑھنا، یہ تے مجلس تمام کرنا، وقت میرے کو اس ویلے 52 منٹ ہو گئے نے، گھنٹہ پڑھا تے 9 منٹ تے اور پڑھ ہی سکنا سی پڑھنا ہے شاہ جی پڑھنا بسم اللہ بابا جی 9 منٹ سورہ مبارکہ توبہ۔ توبہ بھائی ہاں میں کہنا یار سورہ توبہ کی ہو گیا، توبہ سورت کی نہ ہے، چلو ایسے بہانے توبہ ہی کر لئیے، سورت دا کی نہ ہے اونج تے کسے نہیں کرنی یار، سورت دا کی نہ ہے توبہ۔ بہت شکریہ۔ یہ سورہ توبہ دی آیت مجیدہ پہلی آیت، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکاں تے اللہ بھی تبرہ کردا ہے، رسول بھی تبرہ کردا ہے۔ تبرہ دا بڑا گالا نہیں، تبرہ دا بڑا نفرت ہے، بیزار ہو گیا اللہ تو دا رسول مشرکاں تو، مشرکین مکہ تو اللہ تے رسول بیزار ہو گئے۔ یہ آیت آ گئی، مشرکین مکہ نو 4 احکامات نازل ہوئے، فرمایا جا کے انہوں نے سنا دیو حج دے موقع تے 4 احکامات، امت دا سلسلہ اور ہے، نبی دی ذمہ داری، بس یہی آخری گل ہے جی، یہی میں سارا پڑھیا ہے۔ ساڑھے تے سوال ساڑھی حیثیت دے مطابق، نبیاں تے سوال نبیاں دی حیثیت دے مطابق۔ اگر جناب دے ذہن چ میری ساری تقریر ہے تو پھر میں پہلا شیعہ تفسیر پڑھنا، پھر اہل سنت پڑھنا، تے لونے مٹھے رلا کے کھاؤ۔ شکریہ بات، پہلا شیعہ مفسر دی گل کر لو جا کر، یہ میں گل مکانی نہیں چاہتا، مکانی میں اہل سنت تے چاہتا، فیصلہ میں اہل سنت تے۔ پہلا میں شیعہ مفسر دی گل کر، وہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو پیغمبر نے ایک صحابی کو کہا کہ یہ 4 احکامات وہاں پہنچا دو۔ پہلا، جنت میں اسلام قبول نہ کرنے والا داخل نہیں ہو سکتا، جڑا اسلام قبول نہیں کرے گا وہ جنت وچ داخل۔ ایک گل کتنے جا کے کرنی ہے، حج دے موقع تے مشرکاں نال کرنی۔ اگلی گل 2 نمبر فرماندے نے اس کے بعد، اس آیت کے اترنے کے بعد، آج کے بعد کوئی مشرک حج کے دنوں میں بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ 2 تیجی، کوئی ننگا ہو کے طواف نہیں کر سکتا، وہ 2 بندے انج بھی طواف کر دے سکتے، برہنہ ہو کے طواف ممنوع ہے۔ 3 چوتھی گل، جو رسول سے کفار کے اور مشرکوں کے معاہدے ہیں وہ اس تاریخ تک محمد پابند ہے جو تاریخ درج کی گئی ہے، اس کے بعد کوئی معاہدہ نہیں۔ یہ 4 حکم جا کے اللہ دے سنانے نے کتھے؟ حج دے دورانی کنوں سنانے نے؟ مشرکاں نوں۔ خیر ہوگا تہاڈی، ہو گئی ہے مجلس۔ وہ پیغمبر نے اگے ایک صحابی اتنے پہلے گئے سن امیر حج بن کے، ضرورت پئی تے نام اینوں جان لگیا، پوچھ لیا جی بھائی تھوڑی نگل ایتھوں میں ٹوٹ نہیں لگا، ایتھوں اتراں گا تو پوچھ لیا جی جنوں لوڑ پئی، نہیں تو کوئی گل نہیں، کہیں نہ پتہ بھی ہونا۔ وہ گئے سن، پیغمبر نے آکھا انہوں نے دئیے، اوتھے وہی پہنچا چھڑن، فوراً جبریل نازل ہویا، فرمایا انتا اور رجل من کا، یا خود یا اسے بھیجو تجھ میں سے ہے۔ اوتھے یا آپ جانا جے یا انہوں کرنا جے جا تواڈے وچوں ہے، منی دا مصداق ہے، انہوں کرنا جے۔ اگلی گل اے نجفی صاحب دی تفسیر پڑھ لیں، الکوثر چوں، اسلام آباد رہو جی۔ وہ فرماتے ہیں خود جائیے یا آپ میں سے جو ہو اسے بھیجیے، یہ کام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض منصبی تھا۔ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، تشریح نہ کرا جے ٹائم ہو گیا، فرض ہے۔ چلو ساڈے ایک ماسٹر صاحب ہوندے سن سکھوں، ایک ساڈے کول پنڈ، وہ لسی بہت پیندے سن تے ستا ہی رہندے سن سارے۔ انہوں نے شکایت ہو گئی کہ وہ ستا رہندا لسی پی کے تے منڈیاں کو لسی منگوان گئے، لسی پیتی منجی منگوائی سکول، ستے سن تے چھاپا پی گیا انسپیکٹر والے، انہیں منڈا کلیا ہی لسی لے،
انہیں آ کے ہاتھ لایا انسپیکٹر نے، ہو سکا جاگو ہاں ہو سکا لیا ہو سکے اکھاں کھولو تو پتہ لگے نا، جڑی آج آئی ہے ٹھنڈ پا دے گی انشاءاللہ۔ اکھاں کھولیاں تو منجی جو اٹھیا نہ جائے، انسپیکٹر کھلوتا تو چھاپا پہ گیا، ہو سکے لفظ آکھیا سی، ہو سکے یہ تیرا فرض منصبی ہے، چلو شکر ہے کہ گل پہنچ گئی، تیرا فرض کی ہے تو کردہ کی ہے؟ پیغمبر نو اللہ نے فرمایا یہ تیرا فرض منصبی ہے، تو اس منصب پر فائز ہے کہ تو یہ بات جا کے خود مشرکین سے کر۔ اگلی گل دا سواد انہوں ہونے جدی پوری توجہ ہوئے بھی ساری محنت ضائع نہ ہوئے، یا آپ نہیں جانا چاہتے تو اسے بھیجئے جو رسول کے بعد والے درجے پہ فائز ہو۔ ہائے 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 ہائے، جو نبی سے چھوٹا ہو پوری امت سے بڑا ہو، پھر رکھا جس کا درجہ نبی سے نیچا ہو باقی پوری امت سے بڑا ہو۔ قرآن چک لواں، پیغمبر نے فرمایا علی کہاں ہے؟ سبحان آباد وہ ہو 3 منٹ باقی، مصاحب نہیں پڑھا گیا نا؟ یا علی انج دے نعرے 2-3 اور پہ گیا تو ٹائم میرے رہا واہ جی واہ سبحان اللہ، مولا توڑا ہور سانس لمبی کرے۔ یہ لمبے نعرے والا بندہ 10 دا لوکاں نو یہ جدوں تک ساہ ہے ادوں تک علی اینی گل ہے، اور کوئی گل لو جناب انہاں 2 منٹاں چ میں گل مکا دینا۔ ہن میں اہل سنت دوستاں دی تفسیر پڑھنا، تساں دی لونے میں ٹھڑ کھا دے ہو تے سوال رلاؤ۔ اہل سنت سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن، لفظ میں قرآن دے اوتے لکھ کے رکھے، اے تفسیر انہاں دی نہیں، اے انہاں دی تفسیر میں قرآن دے اوتے آپ لکھی ہاتھ نہ، تاکہ جدوں انہاں دی تحریر پڑھا تے قرآن ہاتھ چ ہوے، کل نو کوئی نہ آکھے چکاؤ اینو قرآن چکاؤ، میں چک بیٹھا۔ وہ فرماتے 9 ہجری جب نبی حضرت صحابی اکساں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں انہوں نے بھیجیا، روانہ کر چکے سن حج تے جا، وہ امیر حج بن کے گئے سن، صحابی امیر حج، ایک امیر ہوتا ہے نا حاجیاں، وہ امیر حج بن کے گئے سن۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ یہ 4 احکامات اللہ کی طرف سے مشرکوں کو پہنچا دیے جائیں، دھیان نہ سننا جی۔ فرماتے ہیں اس کے پیچھے جب یہ نازل ہوا تو صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور وہاں جو پہنچ چکے ہیں امیر حج انہی کو بھیج دیئے جیئے، وہ سنا دیں گے۔ وہ یار میں نو کتھے بندہ ہے گجرات دے کو مہربان نے انہاں واسطے دعا ہوئی ہے، میں ان کھلوتا ہی تھے ہاں، انہاں کال دیتا ہے تو ہی کر چھڑ۔ کی خیال ہے دریاؤں پر دعاواں قبول نہیں ہوندیاں نے، لیکن مجلس ہے انہاں کہ جو کھلوتا ہے یہی کر چھڑے، شکریہ کہ بلا اور کو آ جاندے شاہ بھی آ جاندے یہ کر لیندے۔ انہاں میں نے آکھا تو کھلوتا تو کر دے، انہاں کہ وہ جو گئے نے امیر حج بن کے تو انہاں نے آکھا پرا وہی 4 حکم سنا دیں۔ آئے ہائے اے مودودی وہ فرماتے ہیں اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ یہ اہم معاملہ ہے۔ کہ نیا بندہ تک مجلس میری پہنچی، یہ اہم دا میں نہیں پتا، میں انہاں بندیاں نال مخاطب ہاں جڑا منڈا آخر میں جنجے جانا وہ آندا اتھے میں جانا اتھے منڈیاں دا کام نہیں۔ ہن پتہ لگا جی اہم کنوں آندے؟ پرانے زمانے چ دیسی کہ ہو گئی بڑھنی جتھے ہوندی سی وہ وڈی بیبے کول چابی ہوندی، جتھے کوئی اہم شے پئی ہوے عام بندے دا ہاتھ نہیں پین دیندے۔ نبی نے فرمایا یہ اہم معاملہ ہے، اس کا اعلان میری طرف سے یا میں کر سکتا ہوں یا میرے گھر کا بندہ کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ یا میں اہم معاملہ ہے، اہم عام معاملہ نہیں، اہم کا معاملہ، اہم معاملہ، یا میں خود اعلان کروں گا یا میرے اور یار گھر آکو سارے گھر میرے گھر کا کوئی بندہ کرے گا۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا نائن علی بن ابی طالب، جو نبی اللہ کے 4 حکم غیر اہم کو نہیں دیتا وہ سارا دین کسی غیر اہم کو کہتا۔
کربلا جانا اہم معاملہ سی، وہ صرف یا بطول دا پتر جا سکتا سی یا بطول دیاں تیاں جا سکتیاں سن. یہ عام معاملہ تے ہے ہی نہیں سی، یہ عام معاملہ سی. ادھی رات نو شبیر آخیا جنہیں جانا ٹر جو میں راضی جی. بی بی زینب نے اپنی 4 کنیزاں جڑیاں شوہر نے دتیاں سن مدینے، انہوں بی بی آخیا ٹر جو 10 محرم دی صبح نو میں راضی ہوں. انہاں آخیا راتی تیرے ویر دا نوکر کوئی نہیں نہ گیا، ہن تیریاں نکرانیاں بھی کوئی نہیں جان، نال ہی دنیا تو ٹر گئے. اج انہاں دیاں قبراں تے بھی علیہ السلام لکھے ایڑے دن پہ جاندے نا زہرا دیاں تیاں دے 2 سال بعد واپسی دے دن ایڑیاں مجلساں لوکاں رکھیاں نا 7 ربیع الاول 8 ربیع الاول، یہ واپسی تھی آوے نا پیکے انہوں راہ دسن دی لوڑ نہیں ہو. پکھڑے والے دی بیٹی جڑیاں باہر بیاہی ہیں نا وہ ڈسکے والے پاسے آن تے بھاویں جلال بلگن والے پاسے آن، انہوں سارے راہاں دا پتہ ہے تے پنڈ دے کول آ کے مسجد دا مینار ویکھ کے دس دندیاں نے آ گیا جے پنڈ تواڈے ماموں دا تواڈے نانے دا ہے نا اولاد نو کراچیوں ٹری ہوئے انگلینڈ تو ٹری ہوئے پنڈ کول آ کے تھکی بھی آندی ہے میرے تھکے میں لے گئے. اجے نہ پرا نظر آیا آباد رہو، نہ باپ نظر آیا آباد رہو، نہ چاچا نظر آیا، صرف دھی نو پیکے پنڈ دی مینار نظر آئے یا سکول دا بورڈ نظر آیا یا ہسپتال دا بورڈ نظر آیا. دس کے اڈے تے اتر دی ہے نا پکھڑے والی نو آن واسطے وہ آندی ہے تھکے میں لے گیا جی میرے چند میلاں تے ہن تواڈے مامے دا گھر. یہ مطلب ہے سارے جان دیاں تیاں پیکے آندیاں نے تے تھکے میں لے جاندے نے. اج جتھے تہاڈا کیمرہ ہے پیا نا ایڈی دور نبی دی قبر سی ایتھے زہرا دی تھی زمین تے ڈگ پئی تے ڈگدی دی آواز آئی تھک گئی جے میں میرے او پیکے تھک گئی جے میں. بی بی پاک تے اتنا ظلم ہویا سی بی بی نو فضا ہاتھ پھڑ کے اٹھاندے سو ہاتھ پھڑ کے بٹھاندے سو. بی بی نبی دے روزے تے جو پہلی باری آئے کھجور دا درخت سی جنہاں متھا لا کے بی بی بیٹھی متھا. حضرت سجاد نے کسی پوچھا بی بی کون؟ فرمایا میری پھپھو. انج کیوں بیٹھے ہیں؟ میں تھک گیا. اس نے تھکے تے ٹھو لا کے بیٹھتے ہیں اچھی رو کے میرے امام فرمایا ٹھو نہیں لا سکتا. ہائے وہ آئی ہے جنہوں سارے واقعات یاد نے میں تو چھڑن لگا میری بی ٹھو لا کے بہ نہیں سکتی اتنا ظلم لوگوں کی. میرے عزیز دوستو جڑی بی بی ٹھو لا کے بہ نہیں سن سکتے خدا جانے ستے کڑے بنے ہوں گے. اس واقعہ کربلا تو بعد قبلہ بہت اوکھی گل ہے میرے عزیزو. بی بی پاک اوتھے نانے دی قبر سی تے ایتھے ڈگ پئی فضا دے ہتھاں چوں تے فضا فرماندے نے بی بی فرمایا کچھ نہ پیچھے ہو جا تے نہ منہ چوں نکلیا میرے پیکے میں تھک گئی جی. حضرت فضا نے آکھیا پیکے آ کے لوکاں دے تھکے میں لے جاندے. ایک تانوں دساں پیکیاں تے سہریاں دے پنڈاں وچ فرق ہوندا ہے. پیکے تے سہرے اے او بی بی دی میں گل پہ کرنا جدے پیکے بھی اسے پنڈ سن سورے بھی اسے پنڈ سن نانکے بھی مدینے. اور یارا داد کے بھی دورے دورے رشتے آباد رہو. جس شہر نے دورے دورے رشتے سن نا بی بی دے اوتھے قبریں ایک میں دعا کر لواں کدی تسی میرے نال آمین آکھو دعا کرو تھی اجڑ کے پیکے آوے نا اونوں کوئی جیوندا مل پوے اونوں قبراں نال گلاں نہ کرنیاں پین. یہ قبراں چ جا کے کدی پیو نو کدی ویر نو کدی ماں نو آکھے پورا جان وین کر کے آندا تیرا کوئی وسدا ہوندا. زہرا دی تھی نانا دی قبر دے سامنے ڈگی تے فرماندی ہے نانا تھی تھک گئی. آخری جملے حضرت فضا نے آکھیا زہرا دی لاڈلی میں تیرے نال رہی ہوں تینوں بازار نہ تھکا سکے پھر خسو تینوں دربار نہ تھکا سکے تینوں امت دے ظلم نہ تھکا سکے. تیرے جگان تے بندے دی ڈیوٹی لگی سی کہ زہرا دی تھی سو نہ سکے. تینوں سفراں تے نہیں تھکایا درباراں تے نہیں تھکایا تینوں بازاراں تے نہیں تھکایا تے کہ تھکی ہیں تے پیکے آ کے تھکی. میں سننا چاہنی ہوں تینوں تھکاوٹ کیڑی وجہ تو ہوئی ایتھے تے تھکے میں لہنے سن. بی بی فرمایا اماں میں گل نانے نال کرنی تے فرمایا میں تانوں نانے دی قبر تے لے جانی. فرمایا اماں پیچھے ہو جا میں آپ جانا. ایتھوں بی بی اوتھے انج گئی ہے جویں حسین کبرا دعا ہتھاں نال بہ بہ کے ٹردی جڑے ویلے نانے دی قبر تے آئی ہے نا کبرا دوویں ہاتھ قبر پاک تے رکھ کے اللہ تانوں لے جائے. میں کئی بار جا چکا اس قبر اتھر تے تانوں اللہ لے جائے جتے زہرا دی تھی دوویں ہاتھ رکھ کے فرمایا نانا تیری امت دے ظلم تے مینوں نہیں تھکا سکے. ایتھے میں پیکے آ کے تھکے میں لینے سن میں تھکی کیوں ہاں. تیری قبر تو 10-12 گز دے فاصلے تے
مینو سکے پیو دے پتر نے سامنے کھلو کے پوچھے نہ جو زینب کیڑی ہے جدو ویر نہ سنجھانن ادو بھڑا تھک دیا نہیں جدو پیکے نہ سنجھانن ادو دیا تھک بطول دی تھکی تھی تھوڑا پوسا کرو مولا تم کسی دا محتاج نہ آمین و آخر دعوانا تمام مومنین کرام سے گزارش ہے کہ وہ صف اعزاز پہ تشریف رکھیں. جناب ذاکر اظہار شرازی صاحب تشریف لا چکے ہیں.